تاریخ میں آپ کو بہت سے لمبے اور چھوٹے انسانوں کا ذکر ملے گا جو انسان کی نارمل ہائٹ سے کہیں زیادہ چھوٹے ہیں یا بہت زیادہ لمبے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں رہنے والے کچھ لمبے ترین انسانوں کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم تقی اللہ۔ ابراہیم تقی اللہ جن کا قد 8 فٹ اور 1 انچ ہے، یعنی 2 میٹر اور 46 سینٹی میٹر۔ ابراہیم تقی اللہ دنیا میں موجود زندہ لوگوں میں سے دوسرا سب سے لمبا انسان ہے۔ ابراہیم تقی اللہ کے پاس دنیا میں ایک زندہ انسان کے پاس سب سے لمبے پاؤں ہونے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے، اور تاریخ میں ابراہیم تقی اللہ دوسرے انسان ہیں جس کے پاؤں سب سے لمبے یعنی 15 انچ سے بھی زیادہ لمبے ہیں۔ ابراہیم تقی اللہ 1982 میں موروکو میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا یہ حد سے زیادہ لمبا قد ان کی پیچوٹری گلینڈ کے اب نارمل ہونے کی وجہ سے ہے۔ پیچوٹری گلینڈ انسان کے جسم میں گروتھ ہارمون کو ریلیز کرتا ہے اور انسان کی نارمل ہائٹ کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے، لیکن ابراہیم تقی اللہ کی پیچوٹری گلینڈ کو ایک ٹیومر نے افیکٹ کیا ہوا تھا جس نے ان کے جسم میں نارمل سے زیادہ گروتھ ہارمون کو ریلیز کرنا سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور جس کا نتیجہ آپ ابراہیم تقی اللہ کا یہ حد سے لمبا قد دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم تقی اللہ کو اپنے اس کنڈیشن کا پتہ 18 سال کی عمر میں لگ چکا تھا جب اس کی اسکول ڈاکٹر نے اس کا یہ اب نارمل سائز دیکھ کر ان کو بلڈ ٹیسٹ کرنے کا کہا۔ آپ ابراہیم تقی اللہ کے اس لمبے قد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز میں کتنی مشکلات پیش آئیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بالکل سیدھا ہو کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان کو گاڑی یا ٹیکسی استعمال کرنے میں یقیناً بہت دشواری ہوگی۔ ابراہیم تقی اللہ اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اسپیشلی ڈیزائن شوز پہنتے ہیں جو ان کے ڈاکٹر کے مشورے سے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ڈان کوہلر۔ ڈان کوہلر جن کا قد 8 فٹ اور 2 انچ تھا، یعنی 2 میٹر اور 49 سینٹی میٹر۔ ڈینٹن مونٹانا میں پیدا ہونے والے یہ قداور انسان ڈان کوہلر 8 فٹ اور 2 انچ کے ناقابل یقین اونچائی تک پہنچ چکے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی ہائٹ ایک دم نارمل تھی اور ان کی گروتھ ایک نارمل انسان کی طرح ہو رہی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے صبح اٹھنے کے لیے الارم سیٹ کیا ہوا تھا۔ الارم کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ وہ اچانک گھبراتے ہوئے نیند سے اٹھ گئے، جس سے ان کا گروتھ سسٹم مکمل ڈسٹرب ہو گیا اور ان کی ہائٹ غیر معمولی طور پر بڑھنے لگی، جو 8 فٹ اور 2 انچ کی ناقابل یقین حد تک پہنچ گئی۔ وہ 1969 سے لے کر 1981 میں اپنی موت تک دنیا کے سب سے زیادہ ہائٹ والے انسان تھے۔ ڈان کوہلر کو اپنے روزمرہ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ان کو کسی ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا تھا تو اس کے لیے ان کو ایک اونچی چھت والے کمرے میں 2 ڈبل بیڈز کو ایک ساتھ ملا کر رکھنا پڑتا تھا۔ کوہلر کی ایک جڑواں بہن بھی تھی جس کا قد صرف 5 فٹ اور 9 انچ تھا۔ کوہلر اور اس کی جڑواں بہن کے درمیان 29 انچ کا فرق تھا۔ ایک جڑواں بہن بھائی کے درمیان ہائٹ کا اتنا فرق گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں کوہلر کو کائفوسس کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کے ریڑھ کی ہڈی میں کرویچر نے ان کی پیٹھ کو جھکا دیا تھا، جس سے ان کا قد بھی کم ہو کر صرف 7 فٹ اور 1 انچ رہ گیا تھا۔ ان کی موت 55 سال کی عمر میں شکاگو میں دل کی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 3، رابرٹ وارڈلو جن کا قد 8 فٹ اور 11 انچ تھا، یعنی 2 میٹر اور 72 سینٹی میٹر۔ دنیا کے سب سے زیادہ ہائٹ والے انسان رابرٹ وارڈلو، جس کو دی جوائنٹ آف ایلونائی بھی کہا جاتا ہے، 8 فٹ اور 11 انچ کی ہائٹ تک پہنچنے والے رابرٹ وارڈلو اب تک دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے سب سے لمبے قد والے انسان ہیں۔ رابرٹ وارڈلو 1918 میں الٹن ایلونائی میں پیدا ہوئے تھے۔ رابرٹ وارڈلو پیچوٹری گلینڈ کی ہائپرٹروفی نامی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا پیچوٹری گلینڈ بہت ہی زیادہ مقدار میں گروتھ ہارمون ریلیز کرتا تھا، جس کی وجہ سے رابرٹ وارڈلو کا ہائٹ پوری زندگی مسلسل بڑھتی گئی۔ 8 سال کی عمر میں ہی ان کا ہائٹ 6 فٹ اور 2 انچ تھا اور ان کا وزن 169 پاؤنڈ یعنی 77 کلو گرام تھا۔ اس وقت ڈاکٹروں کے پاس اس قسم کے ہارمونل ڈسٹربنس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں تھا۔ رابرٹ وارڈلو اپنے اس غیر معمولی قد کی وجہ سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کلاس روم میں بیٹھنے کے لیے ان کے لیے ایک الگ ڈیسک بنایا جاتا تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہڈیوں کی وجہ سے ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کو لیگ بریسز بھی پہننے پڑے تاکہ اپنے ٹانگوں کو سیدھا رکھ سکے۔ ان کی پاؤں کی سینسیشن بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ آخر میں مشیگن منسٹری میں ہونے والے ایک پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا جس میں ایک حادثے نے ان کے جسم میں انفیکشن پیدا کر دیا تھا۔ ایمرجنسی سروسز اور بلڈ ٹرانسفیوژن ان کو بچانے میں ناکام ہوئی اور وہ 15 جولائی 1940 کو اپنی نیند میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے جنازے میں 30,000 لوگوں نے شرکت کی تھی اور ان کے اس قداور جسم کو لے جانے کے لیے تقریباً 12 پال بیرلز کی ضرورت پڑی۔ امید ہے پیارے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسٹڈی فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔